الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تعریفیں اور بڑائیاں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہیں۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے لے تو گواہی دیتے ہی جو چیز اس کے ذمے فوری طور پر عائد ہو جاتی ہے وہ نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، داعی اور مبلغ بنا کر، تو ان سے فرمایا کہ انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، معاذ آپ کا جانا اہل کتاب کی ایک جماعت کی طرف ہو رہا ہے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، تو سب سے پہلی جو دعوت ہوگی آپ کی ان کے لیے وہ توحید کی دعوت ہوگی، ایک اللہ کی عبادت کے اقرار کی دعوت ہوگی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ اس بات کو مان لے، اور بعض روایتوں میں اطاعوا لذلك، اطاعت کر لے اس سلسلے میں، تو فَأَخْبِرْهُمْ، آپ ان کو بتائیں کہ ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات، اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، کل یوم، روزانہ کی بنیاد پر
فی یومہم و لیلتہم، دن میں اور رات میں۔ تو توحید کی اقرار کے بعد دوسرے نمبر پر نماز ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ نماز دراصل اس بات کی ظاہری علامت ہے، سب سے نمایاں، کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا ہے واقعی طور پر۔ ظاہری طور پر اگر ایک چیز متعین کرنے کے لیے ہو کہ ایک آدمی مسلمان ہے یا نہیں، تو کون سی چیز دیکھی جائے گی؟ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ ابو داؤد میں محجن الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ تھے، میں بھی حاضر مجلس ہو گیا۔ پھر اذان ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ میں اپنی جگہ پر ہی ہوں۔ تو آپ نے پوچھا ما منعک ان تصلی، نماز پڑھنے سے ہمارے ساتھ تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ الست برجل مسلم، کیا تو مسلمان آدمی نہیں ہے؟ حضرت محجن کہتے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے مقام اور اپنے ٹھکانے پر نماز پڑھ لی تھی، اس لیے نہیں پڑھی۔ تو کہا کہ کبھی ایسا ہو اگر کہ گھر میں نماز پڑھ لو اور پھر حاضری ہو اور جماعت ٹھہرتی تو تمہیں جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو دو باتیں روایت میں غور کرنے کی، ایک تو الست برجل مسلم کے الفاظ پر غور کر لینا، نماز نہیں پڑھی، اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے؟ کیا تم مسلمان نہیں ہے؟ تو کیا معلوم ہوا؟ مسلمان کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھے وہ گویا کہ مسلمان نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے روایت کی روشنی میں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ عبودیت اور بندگی کے اظہار کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے یہ نماز، ہے نا۔ ایک آدمی اللہ کی ہوا میں سانس لے رہا ہے اور اس کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، اس کی عقل سلامت ہے اور اللہ کی دی ہوئی عقل سے وہ کام لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو جب تک جان میں جان ہے، جان میں جان، اس وقت تک اسے نماز ادا کرنی ہے۔ حضر میں ہے جب بھی، سفر میں ہے جب بھی، اور امن کی حالت میں ہے اس وقت بھی، اور خوف اور جنگ کی حالت میں اس وقت بھی، کسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں کی گئی۔ ابدیت کا اظہار ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ رہے تو گویا کہ اس بات کا اقرار ہو رہا ہے کہ جس اللہ کی کھا رہے نا، اس اللہ کا گا بھی رہے ہیں، اور اللہ ہی کا گانا ہے اور اللہ کے لیے گاتے رہنا ہے۔ تو اللہ ہی کا گانا یہ توحید کا اقرار ہے، لیکن اللہ کے لیے گا رہے آپ نہیں گا رہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ نماز اس کی علامتوں میں سے سب سے نمایاں ہے، سب سے نمایاں۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ابدیت کی زندگی گزارنی ہے، عبودیت کی، لیکن گرد و غبار فضاؤں میں اڑتے رہتے، اور یہ جو ہماری روح ہے نا، وہ گرد و غبار سے متاثر ہوتی رہتی ہے، میلی ہوتی رہتی ہے، تو اس کی صفائی کا سامان ہوتے رہنا ہے، اور عبودیت کا سایہ قائم رہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
یہ بتلاؤ کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہے جس سے وہ روزانہ کی بنیاد پر 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، هل يبقى من درنه شيء، تو کیا اس کے جسم پر میل نام کی کوئی چیز باقی رہے گی؟ قالوا لا يبقى من درني شيء، لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، کچھ بھی میل اور کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ باہر نکلتے ہیں، مختلف قسم کی آزمائشیں پیش آتی ہے، نگاہیں غلطی کرتی ہیں، زبان سے غلط قسم کے الفاظ نکل آتے ہیں، ہاتھ کی کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ساری حرکتیں ہو جاتی ہیں، حاضری دیجئے، صفائی کر لیجئے اور پھر باہر نکلیے۔ تو صفائی کا عمل نماز کے ذریعے سے کیا ہے؟ جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو صفائی کے لیے نماز ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہے اور 50 نمازوں کی جگہ پر ہے، یہ ہم کو معلوم ہے، اور ثواب تو 85 کا ملنے والا، یہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ یہ جو نماز فرض ہے نا 5، یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ قائم کرنے کی چیز ہے، اور قرآن کریم نے یا تو اقامت صلاۃ کا لفظ استعمال کیا یا حفاظت صلاۃ، محافظت صلاۃ کا لفظ استعمال کیا۔ تو اقامت ہونی ہے۔ اب اقامت کے سلسلے میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، تفصیل میں جانا اصل مقصد نہیں ہے، کچھ مسائل ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے آج۔ تو 2 چیزیں اہم ہیں۔ ایک چیز ہے وقت کی پابندی، وقت کی پابندی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے نا، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ جنگ کی حالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کی نماز، اور ایک موقع آیا غزوہ خندق کے موقع پر کہ جب بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے جنگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر چھوٹ گئی، تو وہ زبان، ذرا غور کریں گے، وہ زبان مبارک جو دعا کے لیے ہی کھلا کرتی تھی اور شاید ہی کبھی بد دعا کے لیے کھلتی تھی، لیکن اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا قاتلہم اللہ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ۔ بعض روایتوں میں کہ اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ کس لیے؟ تو اس لیے کہ انہوں نے ہم کو بیچ والی جو نماز ہے نا صلاۃ وسطیٰ، اس سے مشغول کر دیا، ہم اس نماز کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے۔ تو بد دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو آگے بڑھ جانے کی وجہ سے اور مشغولیت کی وجہ سے، فوت ہو جانے کی وجہ سے۔ تو وقت پر ادا کرنا یہ ایک مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے اقامت کے صلاۃ کے حوالے سے کہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، جماعت کے ساتھ۔ تو دونوں باتوں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک بات قرآن کریم میں ہمارے سامنے ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی وقت پر نماز پڑھنے کی بات کی گئی ہے، اور جنگ کی حالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، جب آپ لوگوں کے درمیان ہو، نماز قائم کرے اور دشمن سامنے ہو، تو آپ نماز جب قائم کریں گے تو صورت کیا ہوگی؟ تھوڑی سی تبدیلی تو ہوگی لیکن جماعت ہی ہوگی۔ آپ ایک جماعت کو لے کر ٹھہریں گے اور دوسری جماعت کیا ہے؟ دشمن کے سامنے ٹھہرے گی حفاظت کی خاطر۔ تو جماعت کی پابندی اور وقت کی پابندی جنگ کی حالت میں بھی کرنی ہے۔ اب یہ جو پابندی ہے نا، وقت کی بھی پابندی اور جماعت کی پابندی، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اہمیت جماعت کے حوالے سے سمجھنے کے لیے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ مدینہ جو ہے نا وہ سانپ، بچھو وغیرہ کثرت سے یہاں پائے جاتے ہیں، اور میری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، راستہ دکھانے اور بتانے والا، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو۔
اٹھے جانے لگ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, پھر پوچھا حل تسمع النداء, اذان کی آواز پہنچتی ہے, سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاجب, تو پھر تو جواب دینا پڑے گا. یہ کس کو جواب دینے کی بات ہو رہی ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک معذور شخص ہے آنکھوں سے, اور جو ایک عذر کے ساتھ مزید عذر پیش کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ہے نا, کوئی راستہ بتلانے والا نہیں ہے, سانپ اور بچھوؤں کا خطرہ رہتا, لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, حاضری دینی پڑے گی, دینی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, صحیح مسلم میں وہ کہتے ہیں, ایک لمبا ٹکڑا ہے, لمبی روایت ہے, اس میں کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. ہم نے دیکھا اپنا دور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے دیکھا کہ جماعت سے پیچھے کوئی نہیں رہتا تھا ہم میں سے. انہوں نے یہ کہا اسی روایت میں کہ ایک آدمی چلنے پھرنے سے معذور ہوتا تھا, اس کے پیر گھسٹتے تھے زمین پر, 2 آدمیوں کے سہارے وہ مسجد میں حاضری دیتا تھا, پیچھے کون رہتا تھا؟ تو وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ, منافق پیچھے رہتا تھا. اور منافق بھی کیسا؟ تو کھلا ہوا جو منافق ہوتا تھا نا وہ پیچھے رہتا تھا, جو چھپے ہوئے منافق تھے نا وہ بھی اس بات کی ہمت نہیں کر پاتے تھے کہ جماعت سے پیچھے رہ جائیں, نماز سے پیچھے رہ جائیں. تو اہمیت ہے جماعت کی, بڑی اہمیت ہے. اور یہ کہنا چاہیے کہ نماز کو چھوڑنا, اگر کفر اور شرک سے تعبیر کیا گیا اس کو حدیث میں, تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نماز جماعت سے پیچھے رہنا یہ نفاق ہے اور منافقوں کا کام ہے. تو جماعت کی پابندی ہونی چاہیے نا. نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے نا, جماعت کی بڑی اہمیت ہے. ان ساری چیزوں کی حفاظت کی خاطر کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو شریعت نے مشروع کیا ہے, اور وہ 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. اذان ہو, آدمی مسجد میں آئے تو اس کی یاد دہانی کے طور پر کہیے یا حصار کے طور پر سنن رواتب مشروع کیے گئے ہیں. سنن رواتب یعنی آگے اور پیچھے کی سنتیں جو پڑھی جاتی ہے نا, تو اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ مکمل ادائیگی ہو ہماری نماز کی, تو ہم کو ان کا اہتمام پہلے کرنا چاہیے. اگر سنن کی کا اہتمام صحیح طور پر کریں گے نا تو لا محالہ جماعت کا اہتمام صحیح طور پر ہو جائے گا. اور پھر اس بات کی نصیحت اور تاکید کی گئی کہ پہلی صف میں حاضری دینی چاہیے. کیا ہے؟ پہلی صف میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان جو ہے نا اس کی فضیلت کیا ہے, اس میں کتنا ثواب ہے, اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کیا رکھا ہے اللہ نے, اور پھر سارے لوگ آ جائے وقت پر ایک ہی ساتھ, اور جھگڑا اس بات پر ہونے لگے کہ نہیں مجھ کو پہلی صف میں جگہ ملنی چاہیے, اور نوبت استحقاق کی بنیاد پر اس بات کی آ جائے کہ نہیں خوراک ڈالنا پڑے گا, چٹنی ڈالنی پڑے گی, اور جس کا نام نکلے گا اس کو پہلی صف میں جگہ ملے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اہمیت اور فضیلت معلوم ہو جائے نا تو قرآن اندازی کرے لیکن پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے. تو یہ اہمیت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے اور فرشتے رحمت کی دعا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں حاضری دیتے. اب یہاں تنبیہ اور نصیحت کی بات کیا ہے, ایک تو ہماری جو حاضری ہے نا وہ سست قسم کی حاضری ہے, ہم میں سے ہر شخص کی, میں بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں, لیکن ہمارے لیے بھی نصیحت اور آپ کے لیے سب کے لیے سست اذان ہو جاتی ہے. پھر ہے نا بھی ہے وقت تو ہے نا, اس سوچ نے ہماری نمازوں کے سلسلے میں مستقل طور پر یہ منظر بنا دیا ہے کہ پہلی 2 صف کے علاوہ اور کبھی کبھی تیسری صف بھی مان لیجئے, باقی جو صف ہوگی نا وہ کیا ہوگی, متخلفین ہی کی ہوگی. کیا ہوگی؟ متخلفین یعنی پیچھے رہنے والوں کی ہوگی. تو منظر جو عام طور پر ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ کیا ہے, 1 صف 2 صف, اور پھر تیسری صف آدھی ہو جاتی ہے کبھی
اور ربع ہوتی ہے چوتھائی حصہ، باقی کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ تو اہمیت نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو آتے تو پہلے ہیں مسجد میں، آ جاتے ہے نا، اہمیت نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے یا اہمیت نہیں دینے کی وجہ سے، ایک معلوم ہونا ہے اور معلوم ہو کر اہمیت نہیں دینا ہے، تو نہیں دینے کی وجہ سے اس کونے میں بیٹھ گئے، کبھی اس کونے میں بیٹھ گئے، کبھی ادھر بیٹھ گئے، کسی کرسی کو زینت بخشی ادھر بیٹھ گئے، موبائل ہے، پھر گپے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ بہرحال تو یہ حرکت ہوتی ہے، اچھی ہے؟ یہ اچھی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرہم اللہ، بہت سارے لوگ برابر پیچھے ہی رہیں گے اور پیچھے رہتے رہتے اللہ تعالیٰ ان کو بالکل پیچھے کر دے گا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں پیچھے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے عظیم فضل سے ان کو پیچھے کر دے گا، نہیں نوازے گا۔ اور سنن ابی داؤد میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت ہے اس میں صاف لفظوں میں کچھ ہے، کیا ہے وہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرہم اللہ فی النار عن الصف الاول، کہ لوگ پہلی صف سے بہت سارے پیچھے ہی رہیں گے، رہتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پیچھے کر کر کے ان کو کدھر کر دے گا؟ کدھر؟ تو سخت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، پچھلی صف میں رہیں گے تو پیچھے ہو کے کہاں پہنچ جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کر کے پیچھے کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ بات غور کرنے کی ہے یا نہیں ہے؟ کرنے کی ہے، اس پر ذرا غور کر لیجئے۔ یہ جو آنے کے بعد بھی پیچھے رہ جاتے ہیں نا، اس میں کون سا مزہ ہے؟ یہ تو پا کر کھونے کی بات ہے نا، لے سکتے ہیں، دولت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے باوجود نہیں لینے کی بات ہو رہی ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلی صف میں اب یہ جو پیچھے رہنے کا مزاج بن گیا ہے نا، اس مزاج کی وجہ سے بہت سارے موقعوں پر یہ منظر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑے حضرات پیچھے اور چھوٹے حضرات چھوٹے آگے، یہاں ہے نا۔ تو اس وقت ہمارا جذبہ جاگتا ہے، چلو پیچھے ہٹو، یہاں نہیں ٹھہرنا، نہیں ٹھہرنا۔ تو ان کو یہاں نہیں ٹھہرنا، لیکن آپ کو یہاں ٹھہرنا چاہیے نا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ تو حضرت امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بچے پہلی صفوں میں آگے ٹھہر جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ان کو پیچھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ اگر پہلے سے آگے بیٹھ گئے ہیں تو اب ان کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، تم میں جو عقل مند لوگ ہیں، دانش رکھنے والے لوگ ہیں، وہ مجھ سے قریب ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے جو آگے بیٹھ گیا اس کو پیچھے کر کے بیٹھیں گے، مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ آ کر یہاں حاضری دیجیے، بیٹھیے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں کے حقدار ہیں نا، تو حقدار عملی طور پر بننا ہے، عملی طور پر بننا، پہلے یہاں کر بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی اس سلسلے میں خلل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بزرگوں خاص طور پر نوجوانوں، پھر پہلی صفوں کو اہمیت دیجیے، بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی، اور اس سے آگے بڑھ کر جماعت کو اہمیت دیجیے۔ اب میرے سامنے بات آئی ہے اس لیے میں نے یہ موضوع اٹھا لیا ہے کہ کچھ دنوں سے منظر دیکھنے کو مل رہا کہ ابھی ہم سلام پھیر کے بیٹھے، ذرا ذکر وغیرہ کریں گے، اس پر اصل گفتگو کرنی ہے مجھے انشاءاللہ اگلے ہفتے، کہ اذکار کی بھی اہمیت ہے فرض کے بعد تو کرنی ہے۔ تو شروع کیا بھی کہ الحمدللہ رب، تو مائک میں جو آواز نکلتی ہے نا ہماری، وہ بغیر مائک کی نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انتشار کا ماحول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب یہ مسئلہ کہ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، علماء کے درمیان اختلافی ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تھے، ایک صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس پر صدقہ کرے، یعنی اس کے ساتھ ٹھہر جائے نماز پڑھنے کے لیے۔
تو یہ روایت ہے، اس کی بنیاد پر بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ دوسری جماعت بنا سکتے ہیں. کیا کہا؟ بنا سکتے ہیں. اور ایک روایت میں مسند ابی یعلی میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد میں، تو جماعت وغیرہ سب کچھ ہو چکی تھی، تو انہوں نے اذان بھی دی، اقامت کی اور پھر نماز پڑھی، ہے نا. تو یہ روایت ہے، اس سے بھی استدلال کیا گیا. لیکن دوسری روایتیں بھی ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد میں یا کسی اور کتاب میں، تمام المنہ میں شیخ البانی نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے گئے تھے، تشریف لائے صحابہ کے ساتھ، تو دیکھا کہ مسجد میں جماعت ہو چکی تھی، تو آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے گھر پر جا کر نماز پڑھی. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، مجموع الزوائد کی روایت ہے، ان کے دو شاگرد ہیں، امام علقمہ اور امام اسود، تو دونوں ساتھ ہیں، آئے مسجد میں، دیکھا جماعت ہو چکی ہے، تو کہتے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ گئے، گھر میں آئے اور گھر میں ہمارے ساتھ انہوں نے جماعت بنائی. تو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرض نماز گھر میں افضل ہے یا مسجد میں افضل ہے؟ کہاں افضل؟ مسجد میں افضل ہے، مشہور روایت ہے. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کر پڑھ رہے ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جا کر پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ناپسند کر رہے ہیں اس بات کو، دوسری جماعت کو. جواز کی دلیل ہے، اور یہ بھی روایتیں ہیں. تو علماء نے یہ کہا کہ جواز کے ساتھ ساتھ ذرا کراہیت تو ہے، لیکن اس کراہیت میں کراہیت اور بڑھ جانے کی بات یہ ہے کہ بات کہی نا ہم نے شروع کہ ایسی قرات کرے کہ سب منتشر ہو جائے، ذہن ادھر ادھر ہو جائے، لوگ یہ سمجھے کہ اصل جماعت وہ نہیں تھی، بلکہ وہ جو جماعت ہوتی ہے نا اس کی اپنی اہمیت ہے. اور پیچھے کے چکر میں بہت سارے لوگ یہ ذہن بنا کر چل رہے ہیں نا کہ اس کی بھی اتنی اہمیت ہے، تو اتنی اہمیت نہیں ہے. اور اتنی اہمیت کی بنیاد پر اگر پیچھے ہی رہ رہے ہیں تو پھر پیچھے رہنے کی سزا یاد کر لیجیے، ہے نا. وہ جو جماعت ہے اصلی، جس کے لیے اذان دی جاتی ہے اور جس کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. تو اس کی اہمیت کو ہم کو سمجھنا چاہیے. دوسری جماعت کی اگر نوبت بن رہی ہے نا تو ذرا خیال کرنا چاہیے کہ دوسروں کا خیال منتشر نہ ہو، خیال کریں دوسروں کا. اب خیال کرنے کے حوالے سے ایک اور بات ہے، بچوں کی حاضری کی بات آئی ہے، تو بچوں کو ساتھ میں لا سکتے یا نہیں، اس حوالے سے بات آئی کہ چھوٹے بچے جن کو کچھ بھی شعور نہیں ہوتا ہے، ان کو لے کر آ رہے ہو اور ان کی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے. تو یہ سوال شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ چھوٹے بچوں کو لا سکتے یا نہیں لا سکتے؟ تو لا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل موجود ہے نا. لیکن ایسے بچے ہوں کہ جن کو سمجھایا جائے کہ یہ نماز ہے، اس کی یہ اہمیت ہے، اس کے یہ آداب ہیں، تو اس کو سمجھے اور ایسی حرکت نہیں کرے کہ جس سے دوسروں کی نماز میں خلل پیدا ہو جائے. تو اگر آداب سلیقے سکھلا کر لا رہے اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے نا تو بچوں کو آنا اچھا ہے، لیکن اس کے لیے وقت ہے بھی، ہے نا. دوسروں کی نماز کو خراب کرنے والا عمل اور ایسی حرکت ہم کو نہیں کرنی چاہیے. یہ پہلے سے متعلق کچھ باتیں تھیں. اب اسی حوالے سے ایک اور بات کہہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم نماز کو آؤ تو سکینت اور وقار کو لازم پکڑو، سکینت سکون کے ساتھ آؤ. اس لیے کہ جب آدمی نماز کے لیے آتا ہے نا، صحیح مسلم کی روایت میں، تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. تو کہا کہ جو مل جائے پڑھ لو، اور جو نہیں ملے اس کو بعد میں قضا کر لو، بعد روایتوں مکمل کر لو. تو یہ سلیقہ اور یہ ادب سکھلایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. رکعت چھوٹ جائے گی، بھاگنا کس لیے ہوتا ہے؟ کس لیے ہوتا ہے؟ رکعت چھوٹنے کی ڈر سے نا. تو رکعت چھوٹنے کے ڈر سے نماز خراب نہیں کر لیں گے اور ثواب ضائع نہیں کریں گے آپ. نماز میں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور بھاگم بھاگ کی وہ کیفیت نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے لوگ پریشان ہو جائیں. نماز میں ہے تو نماز کے انداز میں آنا ہے یہاں، ہے نا. اور ایک رکعت زیادہ پڑھنا پڑے گا
ہاں تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ کیا بہت بڑی پریشانی ہے؟ کچھ ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے. مزید کچھ کر لیں گے نا، تسبیحات وغیرہ پڑھ لیں، ایک رکعت اور بھی پڑھ لیں گے، لیکن سکون سے آئیے، جو ملے اس کو ادا کیجیے، باقی بعد میں مکمل کر لیجیے. اور باتیں تو اگلے ہفتے کرنی ہے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں میں کہ جیسے پہلے آنے میں تیزی ہوتی ہے نا، جانے میں بھی تیزی، جانے میں بھی تیزی. سلام پھیرا امام نے، پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنے منٹ پڑھتے ہوں گے؟ کتنے منٹ؟ کتنے؟ بہت کریں گے. 4 رکعتیں بھی اگر چھوٹ گئی ہو نا تو 7، اگر خشوع اور خضوع ذرا اہتمام کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو 7 8، بہت زیادہ کتنے 10. حالانکہ اتنا تو نہیں ہوتا، بات سے نکل آتا، لیکن ٹھہر گئے. کس چیز سے پریشانی ہو رہی ہے؟ اگر ضرورت ہے، واقعتاً عذر ہے، ضرورت کو جانا ہو گیا مثال کے طور پر، یا کوئی ایسی مجبوری کہ بس نکلنا ہی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ بھی نہیں ہے. بعض وہ لوگ بھی ہیں یہاں کے جو یہاں پریشان نظر آتے لیکن باہر نکلنے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے، ہاں فری ہو گیا. پتہ ہے کون سی محرومی ہے؟ کیا ہے یہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آدمی نماز پڑھ لے تو جب تک اس مجلس میں بیٹھا ہوا اس جگہ پہ کہ جس جگہ پر اس نے نماز پڑھی ہے نا، تو فرشتے برابر اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہ رحمت نازل فرما اس پر، اللہ اس پر رحم کر، اور اللہ اس کی مغفرت فرما دے. تو چاہیے نہیں چاہیے؟ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ذرا بندگی کا ثبوت دیجیے، بندگی کا. اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہوں میں کہ تقریر سے بور ہونے لگتے ہیں نا بعض لوگ، اب کہہ دے رہا ہوں پہلے ٹھہر گئے. میں نے پہلے بھی سمجھا کہ پہلے ٹھہر کر کیا کریں گے؟ ہم اتریں گے، نماز پڑھائیں گے، جماعت ٹھہرے گی تبھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، پہلے تو پڑھ کے جا نہیں سکتے. تو کائے کی بے چینی ہے؟ کیوں اکتاہٹ کا اظہار ہے؟ کیوں بھاگنا چاہ رہا ہے؟ وہ نماز کے بعد کے مسائل انشاءاللہ میں اگلے ہفتے آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں میں کہ وقار اور سکون چاہیے نماز کے دوران بھی، پہلے بھی چاہیے اور نماز کے دوران بھی. ہم کو سورہ یاد ہے، سورہ یاد ہم کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آخر میں کیا ہے معلوم ہے نا؟ تو معلوم ہے ختم ہو گئی ہے سورہ، تو پہلے ہی سے تیار، کیا ہاتھ چھوڑ کے اب جانا ہی. کیوں؟ وہ جس کے پیچھے ہے نا اس کی اہمیت ہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتلائی نا، وہ اللہ اکبر کہے گا تو اللہ اکبر کہنا ہے. انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم کو تکبیر کہنی ہے. پہلے سے کیا ہے؟ کیوں؟ کون سی جلدی ہے؟ اور یہ جلدی آپ کو کدھر لے جائے گی؟ بڑھ سکتے نکل سکتے تو سلام کے ساتھ ہی نکلنا ہے، جلدی کیوں ہے؟ اب اسی جلدی کے مناظر میں یہ شکایت ہمارے پاس آتی ہے اور غلط ہم ٹھہر جاتے ہیں. کیا ہے؟ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ کو اس وقت تک نہیں جھکاتا تھا جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو زمین پر نہیں رکھ دیتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھڑے ہو کے کھڑے رہیے نا، جلدی کا ہے تو جلدی نہیں کیجیے یہاں بھی، ہے نا. اور سجدے سے اٹھنے میں بھی تو مجھ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی بیٹھے ہی ہوتے ہیں اور لوگ کیا ہے ٹھہر جاتے بہت سارے. تو ہم کیوں بیٹھتے ہیں؟ کس لیے بیٹھتے ہیں؟ یہ بیٹھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جلسہ استراحہ ہے جو مشروع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طاق رکعتوں میں ہوتے تھے، طاق مطلب ایک رکعت پڑھ لیے، 3 رکعت پڑھ لیے، دوسری رکعت کے لیے اٹھنا چاہ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی رکعت کے لیے تو نہیں اٹھتے تھے، یہاں تک کہ اچھی طرح بیٹھ جاتے تھے. تو اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحہ کہتے ہیں. تو ذرا بیٹھیے. اگر نہیں بیٹھنا، بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہے
تو نہیں ہے تو پھر وہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو سامنے رکھیے نا، کہ اٹھ جائیں گے امام تب میں اٹھوں گا، پیچھے پیچھے رہوں گا، ساتھ میں اٹھنے کی کوشش کریں گے تو ایسا ہوتا، ادھر بیٹھے اور آپ کہاں ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اگر غلطی سے تو اللہ معاف کرے، لیکن جان بوجھ کر ہے تو وعید سن لیجیے. بات ختم کر رہا ہوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان يحول اللہ رأسه رأس امام، وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا اس کو ڈر نہیں لگتا اس بات سے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے. تو ظاہری طور پر بدل دے یا باطنی طور پر بدل دے، سوچ ویسی گدھوں والی ہو جائے، سخت وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. مزید باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز کی اہمیت سمجھنے، جماعت کی اہمیت سمجھنے، وقت کی پابندی کرنے اور جماعت سے متعلق جن باتوں کا خیال کرنا ہے ان کا خیال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ